صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی پختگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملک ہیں سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہے ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، حق تعالی تم سے حساب لیں گے، پھر بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے صحابہ کرام کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کچھ ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہیں، جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، لیکن اب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس آیت کو سن کر سمعنا وعصینا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا لیکن ہم اسے مانیں گے نہیں، کہو جیسے کہ تم سے پہلے تورات اور انجیل والوں نے کہا تھا؟ نہیں، بلکہ تم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کہو، یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری ہی پاس لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی، اور جب ان کی زبانیں اس دعا سے مانوس ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ: اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سے سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا سے لے کر آخر تک۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، آخر آیت تک۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے ابو عباس، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر رونے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے غمگین اور بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو ہلاک ہو گئے، پہلے تو ہم زبان سے جو بولتے تھے اور جو عمل کرتے تھے اس پر ہمارا مواخذہ ہوتا تھا، اور اب اس آیت میں یہ آ گیا ہے کہ دل میں جو خیال آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اور ہمارے دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اب جو اچھا یا برا خیال از خود ہمارے دل میں آئے گا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا،
تم تو یوں کہو سمعنا و اطعنا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کہنا شروع کر دیا۔ پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها الی آخرہ آیات نازل ہوئیں، جن سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دل میں جو برے خیالات آتے ہیں ان کو معاف کر دیا گیا اور صرف اعمال پر مواخذہ رہ گیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو یوں کہو سمعنا وسلمنا، یعنی ہم نے سن لیا، مان لیا اور تسلیم کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ نازل ہوئی، ترجمہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت گراں گزری اور اس سے بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو سمجھے ہو یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ترجمہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بھی ان میں سے ہیں۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھی تھیں، ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی کتاب کی تصدیق کرنے اور اس پر ایمان لانے میں انصار کی عورتوں سے آگے بڑھا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ترجمہ اور اپنے دوپٹے اپنی سینوں پر ڈالے رہا کریں، تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کر اپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نازل فرمایا۔ ہر آدمی اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دار عورت کو یہ آیت پڑھ کر سناتا۔ ان میں سے ہر عورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیت پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے فوراً کھڑی ہو کر منقش چادر لے کر اس میں لپٹ جاتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں یہ سب چادروں میں ایسی لپٹی ہوئی آئیں گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بوڑھا آدمی جس کی دونوں بھویں اس کی آنکھوں پر آ پڑی تھیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی جس نے بہت بدعہدی اور بدکاری کی اور اپنی جائز ناجائز ہر خواہش پوری کی، اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کر دے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایسے کلمہ شہادت پڑھتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف کرتے رہیں گے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدلتے رہیں گے۔ اس بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ، میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیٹھ پھیر کر خوش خوش واپس چلے گئے۔ حضرت ابو فروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ذرا یہ بتائیں کہ ایک آدمی نے سارے گناہ کیے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نیکیاں کرتے رہو اور برے کام چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دیں گے۔ میں نے کہا میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابو فروہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی
اور اس نے مجھ سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے 2 بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت کبھی حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیتیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر سے لے کر الا من تاب آخر آیت تک نہیں پڑھتے؟ ترجمہ، اور جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کرے اور ایمان بھی لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر میں نے یہ آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں۔ اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن جریر کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی ہائے افسوس، کیا یہ حسن جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور انہوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی۔ اگلی رات کو خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو حضور نے جو فرمایا تھا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی کی صورت بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بنا دیا۔ اور اس عورت نے اپنی ایک باندی اور اس کی بیٹی آزاد کی اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ شعراء یتبعہم الغاوون والی آیت نازل ہوئی، ترجمہ، اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں، تو مسلمان شعراء حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہم روتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم لوگ شعراء ہیں، لہذا یہ سخت وعید تو ہمارے لیے ہوئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے والی آیت تلاوت فرمائی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترجمہ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں باتیں تم لوگوں میں موجود ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، ترجمہ، اور انہوں نے اپنے اشعار میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں موجود ہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، ترجمہ، اور انہوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے اس کا بدلہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفت بھی تم میں ہے، لہذا یہ وعید تم مسلمان شعراء کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اس کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گدھے پر ایک بڑے میاں ایک جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں ابن فلاں صحابی نے بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سبھی اللہ سے ملنے یعنی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور کے فرمان کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے مرنے کا وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، ترجمہ،
پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔ تو جب اسے فرشتوں کی طرف سے ان نعمتوں کی بشارت دی جاتی ہے تو انسان اللہ سے ملنے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ملاقات کو اس سے زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان یہ ہے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ ترجمہ: اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ تو جب اسے ان تکلیفوں کی بشارت دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ملنے کو اس سے زیادہ ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اذا زلزلت الارض زلزالها نازل ہوئی، ترجمہ: جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سورت سن کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مجھے اس سورت نے رلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم لوگ غلطیاں اور گناہ نہیں کرو گے اور پھر استغفار نہیں کرو گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو غلطیاں اور گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی زمین یعنی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ منکر نکیر کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر میں امتحان لینے والے 2 فرشتے ہیں جو قبر کو اپنے دانتوں سے کریدیں گے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ وہ اپنے بالوں کو روتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی آواز زوردار گرج کی طرح ہوگی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ ان دونوں کے پاس ایک اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے مینا والے مل کر اسے اٹھا نہ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے آپ ہلا رہے تھے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لیکن ان دونوں کے لیے اسے اٹھانا میری چھڑی سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ وہ دونوں تمہارا امتحان لیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے یا تم لڑکھڑا گئے تو پھر وہ تمہیں وہ ہتھوڑا اس زور سے ماریں گے کہ تم راکھ بن جاؤ گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ کیا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر ہوں گا، یعنی اس وقت میرے ہوش و حواس ٹھیک ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ ایک روایت میں اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تو تم جواب میں کہو گے میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تم دونوں کے نبی کون ہیں؟ اور اسلام میرا دین ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ اس پر وہ دونوں کہیں گے، دیکھو کیا عجیب بات ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمیں تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یا تمہیں ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابو بحریہ کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے لشکر میں تقسیم کیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے گا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ اور صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا ہاں، مگر ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا، اور مشقتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے پکڑا اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک انہوں نے ان کے معبودوں کی تعریف نہ کی۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنے دل کو مطمئن پاتا ہوں۔
اور امیر کو کسی کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے میرے رب سے ڈراتے ہو؟ میں کہہ دوں گا اے اللہ میں نے تیری مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی کو ان کا خلیفہ بنایا تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں اللہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تم دونوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کر دینے کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے امیر المؤمنین ہو سکتا ہے کہ کبھی دشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آ پڑے، تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں تو اچھا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب مجھے اللہ سکھا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لیے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہر مصیبت کا علاج اور ہر ضرورت کا انتظام اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لیے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ترجمہ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے مال خرچ کرنے کے شوق کے باب میں گزر چکا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سائل کو صدقہ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اور مال واپس کرنے کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تمہارے زمین کے اس ٹکڑے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمیں دنیا ہی بھلا دی ہے، اور وہ صورت یہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ترجمہ ان منکر لوگوں سے ان کا وقت یعنی حساب نزدیک آ پہنچا اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بڑی فضیلت والے لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں 3 حالتوں میں جیسا ہوتا ہوں اگر ہر وقت ویسا رہوں تو یقیناً جنت والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وہ حالت کہ جب میں خود قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یا کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں۔ دوسری وہ حالت جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن رہا ہوں۔ تیسری وہ حالت جبکہ میں کسی جنازے میں شریک ہوں، اور جب بھی میں کسی جنازے میں شریک ہوتا ہوں تو اپنے دل میں صرف یہی سوچتا ہوں کہ اس جنازے کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ جنازہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔